السلام علیکم جی، دوپہر بخیر، لندن سے گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو آج ذرا گھر سے باہر نکلا ہوں. دوستوں کا اصرار تھا کہ آؤٹ ڈور بھی ہونی چاہیے تو آ گیا. 5-1 منٹ کے فاصلے پر یہ چھوٹی سی جھیل ہے. لیکن باہر آنے کا اور اس جگہ پر آپ سے آج بات کرنے کا، جو گزارشات پیش کرنے کا جو مقصد ہے، وہ ایک اور بھی ہے جو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی پہلے تو گفتگو کرتے ہیں مردان میں جو ایک ہولناک واقعہ ہوا کل کے. ایک وہ پی ٹی آئی کی گیدرنگ تھی یا پی ٹی آئی کا کوئی سپورٹر تھا جس نے کسی اور رہنما کو، کوئی تضادات ہیں بیان میں لہٰذا میں پی ٹی آئی کا وہ نہیں کر رہا، لیکن جو بہرحال ویڈیو آئی وہ یہ آئی کہ ایک سیاسی کوئی اجتماع میں ایک مولوی صاحب نے، 40 سال کا وہ آدمی، اور اس نے اپنے کسی دوسرے یعنی رہنما کو پروموٹ کرتے ہوئے اس نے جو الفاظ کا استعمال کیا وہ غلطی کر گیا. یعنی اس نے جو بات کی، اللہ معاف کرے، وہ یہ تھا کہ وہ کسی شخص کو اتنا اچھا سمجھتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک، اللہ معاف کرے، پیغمبر ہے. اچھا، اب یہ اس نے جب بات کہی، جس کو اس نے کہا اس کی جان اسی وقت نکل گئی. اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن دیر ہو چکی تھی، اور جس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ ہجوم نے اسی وقت فیصلہ کر کے اس آدمی کو مکوں، ٹھڈوں، لاتوں سے مار کر ہلاک کر دیا، مار دیا، فوری طور پہ اس کو سزا دی. اور اس کے ساتھ دوسرا واقعہ جو میں، کوئی بڑا واقعہ نہیں، کوئی سیاست کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک معصوم بچی کا واقعہ سندھ میں، جس کا 12 سال کی بچی، ایک درندے نے اس کا ریپ کیا، اور اس کی ویڈیو خیر دیکھی بھی نہیں جا تو وہ رو رہی ہے ہاسپٹل کے تکلیف سے، رو رہی ہے وہ بچی، اس کے چہرے کی طرف اس کی بلیڈنگ نہیں رک رہی، پتہ نہیں وہ بچتی یا نہیں بچتی. اچھا، اب پہلے مردان والے واقعہ پر آئے تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ گواہ ہیں آپ، مطلب میں کس قدر جتنا آدمی رو پیٹ سکتا ہے اتنا رو پیٹ چکا ہوں کہ مذہب کو جب آپ سیاست میں استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، قانون کی حکمرانی جب نہیں ہوگی، عدل اور انصاف کے ایوان جب اعلیٰ ترین سطح پر ویسے ہی بکے ہوں گے جیسے ہمارے بکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اعلیٰ ترین جج، وہ مرتا بندیال ہو، وہ جسٹس کھوسا ہو، وہ ثاقب نثار ہو، وہ یہ منیب اختر ہو، یہ مظاہر نقوی ہو، یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پھر وہ دواد افضل شاہی، یہ جب لوگ ایکسپوز ہو جائیں، قوم کے سامنے آ جائیں، اور بچہ بچہ یہ جان جائے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ جج ہیں. جب عدل اور ایوان کے اعلیٰ ترین مقام پر عمر عطا بندیال جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو اپنی ساس کی، اپنی بیوی کی، اپنی بیٹی کی باتیں مان کر آئین توڑیں گے اور سیاسی فیصلے کریں گے اور دھاندلی کریں گے اور ڈٹائی کریں گے اعلیٰ ترین سطح پر، تو پھر نیچے عدالتوں کا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے تو اپنے نیچے نظام کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا، تو وہاں کیا حال ہوگا؟ عدل بکتا ہے، انصاف بکتا ہے، ججوں کو ڈائریکٹ پیسے جاتے ہیں، فیصلے آپ کے حق میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے قانون کی حکمرانی. تو وہ مذہب کو جب آپ سیاست کے ساتھ، ضیاء الحق نے جو ظلم کیا عمران خان اس کو اپنی انتہاؤں پر لے کر چلا گیا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ ایک طرف تو یعنی آپ مذہبی جو شرعی یعنی الفاظ یا اس طرح کی منہ سے الفاظ نکالیں گے گندی سیاست کے لیے، ایک تو یہ کریں گے، جس کے بعد لوگ جذباتی ہوں گے، اوپر سے قانون کی حکمرانی نہیں ہے. یہ لیتھل ہے، یہ ڈبل ایج، یعنی ایک تو مذہب کے نام پر سیاست ہو رہی ہے، منافقت ہو رہی ہے، اوپر سے قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو اس کا نتیجہ مردان والا نکلے گا، اس کا نتیجہ سیالکوٹ والا نکلے گا جو سری لنکن کے ساتھ ہوا. قانون کی اور عدل کی حکمرانی جب نہیں ہوگی اور مذہب کا یہ استعمال ہوگا تو یہ ہوگا. اچھا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کو خوشحالی ہے. اچھا، اب آ جائیے، یہ جو میں کل بھی گزارش کر رہا تھا کہ سیکولر ریاست کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، سیکولر نظام کیا ہوتا ہے، وہ ایک گفتگو ہے. اور خاص طور پہ کل جو بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی ہے اس کے بعد تو یہ غلط فہمی نکل گئی نا، سب کی نکل جانی چاہیے کہ برطانیہ سیکولر کا مطلب لا دین نہیں ہوتا. یہ کل سب کو گواہی مل گئی کہ انتہائی مذہبی ریاست ہے، لیکن سیکولر ہونے کا مطلب لا دین نہیں ہوتا. یہ گزارشات کل میں نے کافی تفصیل میں کرنی، دوبارہ کریں گے. آگے چلیں. حقیقت دیکھیے پاکستان کی یہ ہے کہ آج کسی کے پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو، اس کے باپ میں بھی یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگوں میں چلے جائیں منشور کا حصہ بنا کے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو ہم پاکستان کو سیکولر بنا دیں گے. اب یہ کسی کے بس میں نہیں رہا، کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں جو شعور اس کے اندر ڈیپتھ میں اب سیکولرزم باہر والے گالی بنا ہوا ہے. تو یہ فکری تحریک کے اوپر میرے آپ جیسا کوئی آدمی اس کو پروموٹ کرتا رہے گا، اس کو پریکٹیکل لائف میں، سیاست میں ٹرانسلیشن اس کی امید کوئی نہیں ہے.
आइंदा 40, 30, 50 में भी 100 सालों तक, क्योंकि वो नई नस्ल आके ही इस बात को पहले फिक्री तौर पर तो समझे कि सेकुलरिज्म होता क्या है। वहाँ पे तो समझने वाले अब कितनों को समझाएंगे आप लोग। यानी सियासी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो सेकुलरिज्म का नारा लगा के सेकुलर बना दे, इसको तो आप करते हैं साइड पर। अब हो क्या सकता है, यानी कहीं ना कहीं से भलाई का जमहूरियत, ये सेकुलरिज्म एक चीज़ है, वो आप बंदूक के जोर पे नहीं करेंगे उतना नताज। जमहूरियत, पहले जमहूरियत लाए। हमारा मसला रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत है। अच्छा, अब मैं जमहूरियत और फिर मुकामी जमहूरियत इसकी तरफ आता हूँ, यानी मर्दान वाली बात हो गई। अब बच्चों वाले मामले का आते हैं। देखिए, ये सिंध में जो हुआ, जो मैंने जिक्र कर चुका, दोबारा क्या करना। ये जो वाक़यात अलनाक तरीन वाक़यात हैं कि बच्चों की लाशें कूड़े के ढेर पे मिलती हैं, मदरसों पे उन पर जुल्म होता है, माइनॉरिटीज़ के बच्चों पे, मेजॉरिटी, हर तरह के बच्चों के साथ ये जो जुल्म मुसलसल हो रहा है, वो उसकी वजह ये है कि वो दरिंदों को, जो बच्चों को मारते हैं, वो ये जानते हैं कि अदल और इंसाफ के ऐवान बिके हुए हैं, उनको यानी सज़ाओं का खौफ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन सारी कंप्रोमाइज्ड हैं, और बच्चों का ज़ाहिर है कि वाली वारिस, कमज़ोर का वाली वारिस कोई नहीं है। असल बात ये है क्योंकि कानून की हुक्मरानी नहीं है, अगेन जमहूरियत भी नहीं है। अच्छा, जब आप जमहूरियत, यानी हम इसको सिर्फ मुल्कों बड़े, इसको छोटा करें, मुकामी जमहूरियत, अब यहाँ लोकल गवर्नमेंट है, मुकामी जमहूरियत, गली मोहल्ले की जमहूरियत। अच्छा, अब ये जो मुल्क सेकुलर और जहाँ पे मुकामी जमहूरियत है, यहाँ बच्चों के हकूक़ क्या हैं, ये वो मंजिल है जहाँ हम पहुँच सकते हैं, पाकिस्तान पहुँच सकता है। क्योंकि इंग्लैंड में भी बिल्कुल वही मजालिम होते थे जो पाकिस्तान में आज हो रहे हैं, यहाँ भी बिल्कुल वही होते थे। ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ मैंने पहले गुजारिश कर दी। दूसरी चीज़ जमहूरियत और मुकामी जमहूरियत। मुकामी जमहूरियत क्या है? मुकामी जमहूरियत ये है कि यहाँ का हर बच्चा इस मुल्क का, वो हिंदू हो, अंग्रेज़ का बच्चा हो, यहूदी का बच्चा हो, बच्चा है, काला है, गोरा है, अरब है, अजम है, जहाँ का भी हो, बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा, जिस तरह हमारे मुल्कों में आप निकलते हैं ना 6 गार्ड्स के साथ और डबल कैबन और डाले और वो खौफ, इस मुल्क की आप इस सोसाइटी की खूबसूरती देखें कि यहाँ एक माँ जो अपने छोटे बच्चे के साथ सड़क क्रॉस कर रही होती है, सबसे ताकतवर वो होती है। हर कोई उससे डर रहा होता है। आपके साथ अगर 2-3 बच्चे और आप जा रहे हैं तो हर कोई आपसे ऐसे, क्योंकि वो बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। बच्चे जो हैं वो यानी इस हद तक महफूज हैं। हमारे यहाँ का तो मैंने आपको गुजारिश कर दी है ना, मैं आपको अपोजिट बता रहा हूँ, जहाँ जमहूरियत है, लोकल डेमोक्रेसी है, और मैं इसका सेकुलरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ रहा। आप बिल्कुल यानी एलानिया तौर पे तो दुबई भी एक इस्लामी रियासत है ना, तो पाकिस्तान भी इस्लामी रियासत रहते हुए सेकुलरिज्म की तरफ जाए बगैर सिर्फ जमहूरियत से ये समरात ला सकती है क्या? मुकामी जमहूरियत, बच्चों के हकूक़। बच्चों के हकूक़ क्या है? किसी के बच्चे को तो आपने क्या हाथ लगाना, आप अपने बच्चे के साथ उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको भूखा नहीं रख सकते, उसको सजाएं नहीं दे सकते, उसको नफसियाती टॉर्चर नहीं कर सकते। स्कूल जो है वो यहाँ इतना बुनियादी, यानी स्कूल का इस सोसाइटी में जो रोल है हम नहीं सोच सकते। स्कूल यहाँ सिर्फ बच्चों को पढ़ाता नहीं है, वो बच्चों को नाश्ता भी दे रहा है, वो बच्चों को दोपहर का खाना भी दे रहा है, और वो जो चाइल्ड सपोर्ट वाले हैं, यानी बच्चों के नफसियाती, यानी उनको नज़र रखने वाले के बच्चा अब्यूज़ तो नहीं हो रहा, वो हर स्कूल में उनको नुमाइंदे बैठे हुए हैं। वो स्कूल उनको रिपोर्ट कर रहा है। हर बच्चा जो है वो स्कूल के थ्रू रियासत के साथ कनेक्टेड है, पुलिस के साथ कनेक्टेड है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक पूरी बहुत ताकतवर तरीन एजेंसी इस मुल्क की है, यानी अमेरिका की FBI या पाकिस्तान की ISI की तरह यहाँ की जो सबसे मजबूत एजेंसी, ताकतवर एजेंसी है, वो MI5 MI6 का लोगों को पता भी नहीं है। कभी कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं वो, जिससे सारे डरते हैं, क्योंकि वो बगैर वारंट के किसी भी बिल्डिंग में जा सकते हैं। वो किसी भी 24 घंटे में किसी भी वक्त कोई भी प्रॉपर्टी दूसरे की तोड़ के जा सकते हैं अगर बच्चे का मसला इन्वॉल्व हो। तो बच्चों का क्या करते हैं जी, स्कूल में टीचर्स देख रहे हैं बच्चों को कि इस बच्चे को खाना ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये बच्चा हैप्पी है या नहीं। इस बच्चे को अगर कहीं जिस्म पे नील नजर आ गया तो क़यामत आ गई। वो टीचर्स जो है वो, यानी स्कूल जो है वो पेरेंट्स के साथ मुस्तकिल कनेक्टिविटी में रहता है, अपडेट्स उनको करता है, उनसे लेता है, और अगर स्कूल को ये शक हो जाए कि ये बच्चा अब्यूज़ हो रहा है तो वो ले जाएंगे आगे बच्चे। स्कूल अगर आप जाएंगे बच्चे लेने के लिए तो कोई बंदा बैठा होगा लेटर लेके कि जज के पास चले जाओ, बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास चले गए, आप साबित करो कि तुम इस काबिल हो कि तुम इस बच्चे को पाल सकते हो, तुम खतरा नहीं हो उसके लिए, फिर मिल जाएगा। घरों से भी आगे ले जाते हैं। तो किसी और के बच्चे की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अपने बच्चे को भी। अच्छा, अब उन बच्चों को जो रियासत आगे लेके जाती है, बाय द वे क्या करती है, किसी कैंप में डाल देती है? बिल्कुल नहीं, निज़ाम है सिंपल सा, मुकामी एक निज़ाम है। क्या निज़ाम है? निज़ाम ये है कि जहाँ रियासत एक तरफ उन बच्चों पे नज़र रख रही है यहाँ
کسی پہ ظلم نہ ہو، پر بچوں کو کرنا کیا ہے، لے کے تو چلے گئے ماں باپ، کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ ریاست اعلان کرتی ہے، ہر لوکل گورنمنٹ یہ پورے ملک کا نظام ہے نا، تو وہ پھر نیچے لیکن جو مینیج کرنے والے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ فاسٹرز پیرنٹ کا پورا ایک پروفیشن ہے یہاں. فاسٹر پیرنٹس کیا ہیں؟ فاسٹر پیرنٹس یہ ہیں. اب یہ گلی محلے میں ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، اگر ریونیو خود لوکل گورنمنٹ کٹھی کرے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ جو ابیوز ہو رہا ہے، اب اس کو کہاں لے کے جانا ہے؟ فاسٹر پیرنٹ. کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد یعنی کورس کرے، مفت میں کرے، گورنمنٹ مفت میں کورس کروا دے گی 3 مہینے کے، 5 مہینے کے، 6 مہینے کے، 1 سال کے، کہ آپ نے بچوں کو لک آفٹر کیسے کرنا ہے. نفسیات سکھائیں گے، ظاہر ہے وہ جو آپ نے کورسز کر لیے، ہائیجین، یہ وہ صفائی وغیرہ. اگر ایک بچے کو، بہت سے لوگوں کا یہ کاروبار ہے فیملیز کا کہ وہ اپنے بچے جہاں پال رہے ہیں، ایک فاسٹر بچہ جو اپنے گھر میں ابیوز ہے، گورنمنٹ ان کو وہ اپلیکیشن دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ایک بیڈ روم خالی ہے، آپ اس طرح کا کوئی بچہ ہمیں دے دیں. گورنمنٹ لا کے ان کو دے دے گی. صرف دے گی نہیں، ایک بچے کے پیچھے وہ 350 پاؤنڈ، 375 پاؤنڈ پر ویک یعنی کو 1400-1500 پاؤنڈ مہینہ، وہ گورنمنٹ اس بچے کا خرچہ ان فاسٹر پیرنٹس کو دے گی جو اس بچے کو پال رہے ہیں. یہ اتنی بڑی تنخواہ ہے جو عام طور پہ 8 گھنٹے کی، 6 گھنٹے کی مزدوری کرنے کے بعد، نوکری کرنے کے بعد، عام نوکریاں جو ہوتی ہیں وہ کرنے کے بعد جو آدمی کماتا ہے، اتنا ہی پیسہ حکومت اس بچے کے لیے ان پیرنٹس کو دے گی جن کو، فاسٹر پیرنٹس کو، جنہوں نے اس بچے کو اپنے گھر رکھا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا معاشی ضرورت، ان کی گھر کے بل، ان کا اپنا خرچہ، اس بچے کے تحفظ، اس کی خوشی کے ساتھ گورنمنٹ نے اس کو جوڑ دیا ہے اکانومی. 2 بچے اگر رکھ لیے ہیں تو 3000 پاؤنڈ، 2800 پاؤنڈ پر منتھ اس کپل کی انکم ہو گئی ہے. اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ چاہیں تو. یعنی اب آپ میری بات سمجھ. تو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ پروفیشن بن جاتا ہے. تو بچہ ابیوز نہیں ہونا چاہیے، بچے کے ساتھ اس کے اپنے والدین اس کو یعنی ابیوز نہیں کر سکتے. وہ فاسٹر پیرنٹ کے پاس چلا جائے گا، اور جس کی اکنامک انٹرسٹ ہے تو وہ اس کو ظاہر لک آفٹر کرے گا. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بچہ کو کوئی بچہ اس کی انکم لا رہا ہے، اس کی بل جا رہے ہیں، اس کی وہ خود مفت رہ رہا ہے اس بچے کی وجہ سے جو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بہت لک آفٹر کرے گا. وہ بچہ باس ہے اس کا پریکٹیکلی. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس بات پہ میں ختم کر رہا ہوں، 2 چیزیں پہ. ایک تو یہ کہ قانون کی حکمرانی، مردان جیسے واقعات، قانون کی حکمرانی ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ قانون کی حکمرانی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو بڑا عذاب ہے کہ جمہوریت بھی نہیں ہے، اور مذہب کا سیاست کے ساتھ انتہائی منافقانہ استعمال ہے. آج عمران خان کی گئی ہے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ٹیم JIT، تو کالے بکروں سے پہلے اس کا طواف کروایا. آپ اندازہ لگائیں اس طرح کے لوگ. اچھا، اب اس کی طرف بہتری کیا ہے؟ جمہوریت کی طرف جانا ہوگا، رول آف لا قائم کرنا ہوگا. سیکولرزم، عیاشی یہ چھوڑے فی الحال، یہ پریکٹیکلی بھی ممکن نہیں ہے. جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ہی اگر ہم نے مقامی جمہوریتوں کا نظام دے دیا اور رول آف لا قائم کر دیا اپنی نسل میں، اتنا ہی ہو جائے تو بہت ہے بھائی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس دعا کے ساتھ، اور جب یہ ہو جائے گا، یہ میں یہاں پہ آنے کی وجہ میں بیان کر دوں کہ میں یہاں بات آیا کیوں. جب یہ ہو جاتا ہے نا، رول آف لا ہو جاتا ہے، جب سکون ہو جاتے ہیں، تو یہ صرف انسان اور انسانوں کے بچے نہیں ہیں جن کے چہروں پہ ایک سکون آتا ہے. اس کے بعد یہ آپ دائیں بائیں دیکھ لیجئے، یہ بطخیں، یہ بطخوں کے بچے، یہ کبوتر، یہ سارا ماحول، پھر یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی بنائی ہر مخلوق. کوئی ڈر نہیں رہا یہاں کسی سے. ڈر رہے ہیں یہ سارے بچے یہاں پہ آئیں گے، یہ ان کو بریڈ دیں گے، یہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، ان سے باتیں کریں گے. پیچھے بچے ہیں، فیملیز ہیں. میں ان کو ظاہر ہے دکھا نہیں پا رہا، آپ کو دکھانا بہت ایزی ہے، لیکن اس وقت سارے یہاں فیملیز ہیں، بچے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اپنا اتوار گزارنے کے لیے آئے ہیں. کسی کے چہرے پہ خوف نہیں ہے. کیوں؟ قانون کی حکمرانی، قانون کی اور جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں اور دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.